اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ السُّوءَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 24ویں اور 25ویں آیات، دو آیات پر آج ہم غور کریں گے۔ دونوں کا تسلسل پچھلی آیت سے اس طرح سے یہ لف ہوں گی کہ ہوا یہ کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلوایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس کے ساتھ اپنے عشق کا اور شدت محبت کا اظہار کیا جو خود اسی کے گھر میں تھا، اور وہ شدت محبت اتنا خود کو سجایا کہ کسی طرح وہ اپنے آپ سے باہر آ جائے اور وہ اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھا لے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لے، وہ اپنی سوچ سے ہاتھ اٹھا لے، وہ جو ضد کر رہا تھا ایک عرصے سے، اشارے کنایے سمجھ رہا تھا مگر زلیخا کی خواہش پر عمل نہیں کر رہا تھا، وہ جو مضبوط تھا، وہ جو ہمت کر رہا تھا کہ مجھے وہی کرنا ہے، کہ جو وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، وہ اپنے اندر سے وہ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ اپنی خودی سے باہر نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی خودداری سے باہر نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی ہمت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کر رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا اس پہ عمل کر رہا تھا۔ تو بہت زیادہ اہتمام کیا، انتظام کیا، خوب خوشبو لگائی، خوب کمرہ سجایا، خود اپنے آپ کو آمادہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ وغلقت الابواب، وہ جو انتظام کیا اس میں سے ایک راودت ہو ہے اور ایک غلقت الابواب ہے، یعنی خود کو سجانا بھی ہے اور کمرے کو بند کر دینا بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں ہے، ایسی کیفیت۔ اور پھر تیسری بات آگے بڑھ کر کہا وَلَقَدْ، اور وقالت حیت لک، دعوت بھی دی، آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ تو وہاں حضرت یوسف نے قال معاذ اللہ، یہ کہہ کے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، دوسرے جس کے ساتھ بے وفائی ہوگی اس کام سے وہ تمہارا شوہر ہے، تم اپنے شوہر سے تو بے وفائی کر رہی ہو وہ تم جانو، لیکن اس نے میرے ساتھ بھی مہربانیاں کی ہوئی ہیں، وہ جو تمہارا شوہر ہے اس نے میرے ساتھ بھی شفقتیں کی ہوئی ہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بے وفائی ہے کہ میں تمہارے شوہر کو ذہن میں نہ رکھوں۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ دروازے کی طرف رخ کیا۔ اب یہ کل والی آیت سے آج کی آیت کا ربط کیا ہے؟ آج کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، ادبی اعتبار سے، کیونکہ یہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن عالی میں ہے کہ قرآن مجید ادبیات عرب کا شاہکار ہے،
یعنی اللہ نے قرآن کو اپنے کلام کو جس سانچے میں ڈھالا ہے نا، وہ ادب ہے، آرٹ ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقابلہ ہوگا تو اتنا ہی بڑا کلام لے کر آؤ، کلام کا مقابلہ کلام سے ہوگا، تمہاری جنگوں سے نہیں ہوگا، تلواروں سے نہیں ہوگا، تمہاری سازشوں سے نہیں ہوگا۔ تم اگر اسلام مخالف ہو، تم اگر اللہ کے نظام کے مخالف ہو، تو پھر قرآن جیسے ہی کلام لے کر آؤ۔ یعنی اللہ نے علم کا میدان سجایا ہے، ادب کا میدان سجایا ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں ادبیات کے شاہکار آیات ہیں، شاید وہ وہی آیات ہیں جہاں سجدہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے ایک سنی عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ جیسے قرآن میں آیات سجدہ ہیں، ایسے نہج البلاغہ میں علی کے کلام میں کلام سجدہ ہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے شاہکار جملوں کے ذریعے سے پڑھنے والے کو مجبور کیا ہے کہ وہ سجدے میں گر جائے۔ اس سے اونچا کلام ہی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا لفظ ہی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی بندش نہیں ہو سکتی۔ لفظ بہت سارے لفظ تو وہی ہیں، یا حروف تہجی ہیں، یا الف با ہیں، یا الف بے پہ تے ہی اس کے اندر آئے ہیں سارے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ الفاظ ہمارے پاس نہ ہوں، وہ حروف ہمارے پاس نہ ہوں، وہ حروف قرآن مخالفوں کے پاس نہ ہوں، وہ قرآن کے دشمنوں کے پاس وہ حروف نہ ہوں، وہ حروف تہجی سب کے پاس ہیں۔ لکھ لاؤ، کر لو، اس کا مقابلہ کرو۔ میں جب نہج البلاغہ کی عظمت کے اوپر کہ نہج البلاغہ میں ہے کیا، مولا علی کس موضوع پر بات کرتے ہیں، نہج البلاغہ کا تعارف، اس پر ایک اشرہ پڑھا ہم نے جو چھپ بھی چکا ہے۔ تو میں تیاری کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے بارے میں بات ہونی ہے نا 10 دن تک کہ نہج البلاغہ کیا ہے، تو ایک ہندو شاعر کا ایک میں نے مقالہ پڑھا جو عربی ادب کا ادیب، شاعر، ہندو مسلک سے، ہندو دین دھرم رکھنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں کلاس لے رہا تھا عربی ادب کی، تو میرے ایک شاگرد نے کہا استاد قرآن کا 1400 سال پرانا دعویٰ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ، یعنی ایک سورہ جیسا تم بھی لکھ کے دکھا دو، جیسا اللہ نے قرآن میں سورے نازل کیے، ایک سورہ لے آؤ۔ 114 سورے ہیں بھائی، 114 کی تمہیں دعوت نہیں دے رہے، کوئی ایک، یہ بھی آزادی ہے کہ کسی کے مقابلے کا لے آؤ، کسی بھی سورے کے مقابلے کا لے آؤ۔ تو استاد ہم کیوں نہیں قرآن کا جواب لکھ لیتے، اتنے بڑے بڑے ادیب یا جو ہے وہ شام میں ہیں اور لبنان میں ہیں، بحرین میں ہیں، فلسطین میں ہیں، جی سعودی عرب میں اتنے بڑے بڑے ادیب ہیں۔ میں آپ کو ڈاکٹر ندیم اور ابرار بھائی کو یہ بات اچھی لگے گی، قیصر بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے جو ہے وہ چمن صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ایک دفعہ جب شام کی زیارت کے لیے موسیٰ بھائی کے ساتھ ہی گیا تھا، وہاں ہم حرم میں جب جا رہا تھا یا آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے جانتے تھے، وہ ملاقات کی، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں دمشق یونیورسٹی میں عربی ادب کا استاد تھا، اور پختون، پاکستان کے پشاور کے پشتو بولنے والے استاد تھے وہ، یعنی اصالتاً وہ پشتو تھے، پختون تھے، اور فلسطین، معاف کی جگہ، دمشق یونیورسٹی کے اندر عربی ادب کے پروفیسر تھے باقاعدہ۔ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے میں استاد ہوں عربی ادب کا، عربی ادب میں اتنے استعارے، اتنے کنائے، اتنی تلمی، اتنے اشارے نہیں ہیں جتنے میر انیس نے لکھ دیے ہیں۔ مجھ سے کہا انہوں نے، یہ کہا میں خود پڑھاتا ہوں عربی ادب، میں تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں عربی ادب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو متنبی اور فرزدق اور جو ہے وہ خود سید حمیری، خود ابن ابی الحدید معتزلی جو عربی ادب کے بڑے بڑے، خود سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے، سید رضی نہج البلاغہ کو انہوں نے مرتب کیا ہے عربی ادب کے ذوق کی وجہ سے۔ وہ ہمارے عالم ضرور تھے، وہ ایک شیعہ فقیہ ضرور تھے، مگر انہوں نے شیعہ فقاہت کی وجہ سے اور شیعہ عالم دین ہونے کے ناطے نہج البلاغہ کو مرتب نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے عربی ادب کا شاہکار ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، دنیا کو پتہ تو چلے کہ علی کس عالم کو کہا جاتا ہے، لہذا عربی ادب کے اعتبار سے نہج البلاغہ کو سید رضی نے مرتب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ
وہ کہتے ہیں وہ استاد، مجھے نام ان کا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، میرے پاس ان کا شاید رابطہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میر انیس نے جتنے اشارے، کنائے، تلمی اور بہت یہ جو ادبی گوشے ہیں، ادبی اسلوب ہیں، ادبی عنوانات ہیں، اصناف ہیں، جتنے انہوں نے متعارف کرائے، اتنے عربی ادب میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں اپنی کلاس میں تو میں کہتا ہوں کہ تلوار چلنے کے کتنے انداز ممکن ہیں، وہ عربی ادب نے تو یہ 4 بیان کیے ہیں، میر انیس نے 25 بیان کیے ہیں۔ گھوڑے کی چال عربی ادب کے اندر جب بیان ہوتی ہے کہ گھوڑا جب چلنے لگتا ہے، پھر جب تیز رفتار ہوتا ہے، پھر جب وہ مثال کے طور پر اس کی چالیں 8-10 چالیں ہوتی ہیں گھوڑوں کی۔ میں اس وقت عربی ادب کی تفسیر قرآن بیان کرنے بیٹھے ہیں، عربی ادب کے اوپر بات کرنے نہیں بیٹھے، یا خاص اور خالصتاً عربی ادبی گفتگو پہ ہم نہیں بیٹھے۔ گھوڑے کے بارے میں عربی ادب کے اندر مختلف اس کے نام ہیں، اس کے انداز ہیں۔ وہ کہتے ہیں میر انیس نے 4 برابر 10 برابر ان عنوانات کو نظم کیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید منظر صاحب بھی تشریف فرمائیں، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن کے اس سورے میں جس جگہ پر، وہ میرا جملہ رہ گیا کہ اس استاد سے کہا کہ استاد قرآن کا جواب کیوں نہیں دے دیتے، ایک سورہ کیوں نہیں لکھ لیتے، تو ان کا وہ حسین جملہ پروفیسر گنگوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا، خبردار آئندہ قرآن کا جواب دینے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ عربی ادب قرآن عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ ان الفاظ میں کہ جو قرآن کے الفاظ پر ایک مرتبہ، اب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے فرض کیجئے، اور عربی ادب کا وہ شاگرد ہے اور طالب علم ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس میں سے ادبیات کو لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ادبیات پڑھنے کے لیے لے رہا ہے۔ وہ جب ادبیات پڑھنے کے لیے لے رہا ہوتا ہے تو یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کمال ہے عربی ادب کے شاہکار میں۔ اب عربی ادب کے الفاظ میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور بے تحقیق زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف نے اس کا ارادہ کیا۔ اب یہ میں اردو میں تو عربی قرآن کی طرح سے نہیں بول سکتا تھا، جیسا قرآن میں لفظ آئے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف نے زلیخا کا ارادہ کیا۔ کہاں کیا؟ ایک تو لفظوں کو آپ دیکھیے، پھر ان لفظوں میں کتنے پہلو نکلیں گے۔ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف نے زلیخا کا، عربی تو یہی بول رہی ہے، لفظ تو یہی بول رہا ہے، مگر اس کے معنی کتنے نکلیں گے وہ دیکھیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، یہ تو سب پہ روشن ہے نا۔ زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں ہم اور غم والے خاندان کا لفظ ہے یہ ہم و غم، ناد علی یاد ہے نا جی، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی، ایسے ہی ہے۔ یہ جو ہمہ ہے نا، حمام ابن عبادہ، نہج البلاغہ کا پورا خطبہ حمام، یہ وہ اس خاندان کا لفظ ہے، ہمت بہی و ہمہ بہا۔ جی لفظ دیکھیے، کل ہم و غم، ہر ہم اور غم۔ یہاں ہم اردو ادب میں بھی، فارسی ادب میں بھی، عربی ادب میں بھی، کیوں اس کا غم کھا رہے ہو، کیوں اس کے غم میں مبتلا ہو؟ ہمیشہ غم جو ہے وہ کسی مصیبت پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم خوشی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی غم خوشی میں بھی ہوتا ہے، خوشی کا غم بھی ہوتا ہے، مصیبت کا غم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نا، ہم سوچ، ارادہ، خیال، تصور، کس کے ہم میں ہو، کس کی سوچ میں ہو،
کس کی طرف تمہاری توجہات مبذول ہیں؟ کہاں ہو؟ وہ جب کس کی یاد میں گم ہو؟ یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ والا لفظ ہے یہاں پر، کہ زلیخا حضرت یوسف کا ارادہ کر رہی تھی، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر رہے تھے زلیخا کا۔ حضرت یوسف زلیخا کا کیسے ارادہ کر رہے تھے بھائی؟ زلیخا تو حضرت یوسف کا ارادہ کر رہی تھی، سب پہ روشن ہے، بات واضح ہے۔ حضرت یوسف اس کا ارادہ کیسے؟ حضرت یوسف اسے گناہ سے بچنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہ اس کام میں نہ پڑ جائے کہیں جو کام وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اور اس کی علت پہلی والی آیت میں بیان ہوئی کہ جب حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ انہو ربی احسن مسوایا، وہ جو تیرا شوہر ہے نا اس نے مجھ پہ بھی احسان کیا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تیرا بھی تو رب ہے، یہ تیرا بھی تو سید ہے، یہ تیرا بھی تو شوہر ہے، اور میرا وہ رب ہے، میرا وہ پالنے والا ہے مجھے۔ رب یہاں اس معنی میں جس معنی میں حضرت یوسف ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت یوسف کا یہ ارادہ۔ اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ۔ اگر ہم نے، اب یہ ایک تفسیر ہمت بہا کی، ایک تصویر اور ایک تفسیر تو یہ جو بھی عرض کی میں نے، ایک اور تفسیر ہے اس کی، اور وہ یہ کہ وہ ارادہ کر رہی تھی حضرت یوسف کے ساتھ اپنے جنسی تلذذ کا، اور حضرت یوسف ارادہ کر رہے تھے اس کے قتل کا۔ دوسری تفسیر ہے بھئی ہے، حضرت یوسف نے فرمایا، سوچا اس تفسیر کے مطابق کہ اگر یہ باز نہیں آئے گی تو میں اس کا گلا دبا دوں گا، یہ باز نہیں آئے گی تو میں اسے مار دوں گا۔ اب یہ اگر ہو جاتا کہ حضرت یوسف اسے قتل کر دیتے، آپ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اگر حضرت یوسف ایسا کر دیتے کہ اسے قتل کر دیتے تو پھر تو ثابت ہو جاتا نا کہ یوسف مجرم ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے۔ اب جب یہ ارادہ وہ کر رہے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں زلیخا کو، تو اب اس کیفیت میں ایک مرتبہ اللہ اعلان کر رہا ہے لولا ان رأى برہان ربہ۔ یہ کام یوسف جب کرتے جب انہیں اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نظر نہ آتی، یعنی وہ یہ کرنے جا رہے تھے، مگر یہ تب ہوتا کہ جب حضرت یوسف کو اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نظر نہ آ رہی ہوتی۔ شخصیات تشریف فرما ہو رہی ہیں، اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی کی ذات پہ۔ جی وہ کیا چیز حضرت یوسف کو نظر آ گئی بھائی؟ وہ کیا چیز حضرت یوسف، یہ جو دوسری تفسیر ہے اس میں کہ اے بے ضربہا، اگر یوسف علیہ السلام اسے مار دیتے تو وہ گویا مجرم ہونا ان کا ثابت ہو جاتا، مگر یہاں پر اللہ نے ایک اپنی نشانی دکھائی۔ وہ نشانی کیا تھی جو اللہ نے اپنی دکھائی؟ اس کے لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک نور حضرت یوسف کو دکھایا۔ بعض اوقات، مجھے معاف کیجیے گا، بعض اوقات ایک کوئی اشارہ، میں تھوڑا سا اور ذرا اس کو ایک اور پہلو سے دیکھوں، جب کوئی بچہ، جب کوئی شخص خطا بڑا، معمولاً بچوں کے ہیں یہ مثال زیادہ ہمیں ملموس ہوگی اور محسوس ہوگی، کہ جب بچے کو ایسا کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بچہ کو ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو اب اللہ کی نسبت تو حضرت یوسف اللہ کے جو ہے وہ مربوب ہے نا، مربوب ہے نا، اللہ ان کا رب ہے نا، تو اس زاویے سے لیجئے کہ اگر بچہ کو ایسا کام کر رہا ہو جو اسے نہیں کرنا چاہیے تو بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں بڑوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی توجہ وہاں سے ہٹانی چاہیے۔ میں یہ تربیت اولاد کا ایک نسخہ دے رہا ہوں، ایک فارمولہ دے رہا ہوں تربیت اولاد کا۔ اگر بچہ کو ایسا کام کر رہا ہو کہ نظر آ رہا ہے کہ بڑا نقصان کر دے گا اپنا، تو ایسی صورت میں اس کی وہاں سے توجہ ہٹانی ہوگی۔ ایسی کوئی بات کریں جو وہ بات بھی اسے اچھی لگتی ہو، وہ فوراً اس بات کی طرف توجہ کرے گا اور اس کام سے ہاتھ اٹھا لے گا جو کام وہ کرتا تو نقصان اٹھاتا۔ جی حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ اللہ نے ہٹائی ہے۔ یہ جو توجہ ہٹائی ہے، فوراً وہ ایک مرتبہ اس کو مارنے سے باز آ گئے، ورنہ وہ اس کو قتل کر دیتے تو وہ بات ہو جاتی جو بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آگے ان میری اس گفتگو سے کچھ سوالات ابھریں گے جو میں اپنی گفتگو میں ہی ان کا جواب بھی دے دوں گا۔ وہ برہان رب کیا تھا جو حضرت یوسف کو نظر آیا؟ اس میں پھر اب مختلف باتیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نظر آ گئے اس وقت۔
یعنی ان کے والد نظر آ گئے. ائمہ اہل بیت کی تفسیر پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ائمہ نے جو تفسیر کی ہے. حضرت یعقوب نظر آ گئے اور حضرت یعقوب نے انہیں آواز دے کر کہا میرے لال تم نبی ہو, تم معصوم ہو, تم ایسا نہیں کر سکتے. اس کا پیغام, اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں ان جبرن نہیں ان اختیارن. انبیاء معصوم ہیں, اختیاراً معصوم ہیں. کمال اختیار کی وجہ سے وہ معصوم ہیں, وہ اجبار کی وجہ سے مجبور نہیں ہے کہ معصوم ہے. مثلاً اگر یہ جملہ کہا جائے کہ اہل بیت ائمہ معصومین اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے, تو یہ کر ہی نہیں سکتے کا جملہ ان کی مجبوری کی علامت نہیں ہے, ان کے اختیار کی علامت. یعنی اس کمال پر ان کے سامنے گناہ کی قباحت روشن ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ لفظ وہاں بھی کہا جاتا ہے جہاں مجبوری ہو, اور یہ لفظ وہاں بھی کہا جائے گا جہاں اختیار تام ہو. مثال دیتا ہوں اپنے بچوں جوانوں کو. مثلاً ڈاکٹر ندیم صاحب کے سامنے کوئی ان کا شاگرد کلام لے کر آئے کہ میں آج کی محفل میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب اس کلام کو پڑھ کے ایک مرتبہ الجھ رہے ہوں کہ اس کا تو ایک مصرع ایک بحر میں ہے اور دوسرا مصرع دوسری بحر میں ہے, اور ایک قافیہ تو یہ بنے گا ہی نہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اسی وزن اسی ردھم کا لفظ ہو تو وہ قافیہ بن جائے. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اس میں تو الفاظ کی نشست سی بہت عجیب اور غریب سی ہے, بگڑا ہوا کلام ہے. تو انہوں نے الجھ کے کہا کہ بیٹا تم یہی پڑھنا چاہ رہے ہو, کوئی اور کلام نہیں؟ کہا نہیں یہی پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کلام کس کا ہے, اب یہ کیا بتائیں کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. انہوں نے بھی پردہ رکھتے ہوئے پوچھ لیا بیٹا یہ کلام کس کا ہے. انہوں نے کہا یہ میر انیس کا ہے. تو یہ غصے میں آ کر, بجا ہوگا ان کا غصہ, یہ غصے میں آ کے کہیں گے انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے. انیس جو ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے, وہ مجبوری ہے یا ان کے ادب کا کمال ہے, ان کے اختیار کا کمال ہے کہ ایسا بھونڈا کلام جوش کہہ ہی نہیں سکتا, انیس کہہ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی گناہوں کی قباحت اہل بیت پر اتنی روشن ہوتی ہے کہ اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے, انبیاء گناہ کر ہی نہیں سکتے. اب یہاں وہ جو قباحت روشن ہوتی ہے, کسی چیز کی حقیقت ان پر ظاہر کی جاتی ہے, وہ کون کرتا ہے, وہ کیسے ہوتی ہے, وہ پردے کیسے ہٹتے ہیں ان کے سامنے سے, وہ کیسے اصلی انسان کو دیکھ لیتے ہیں, یعنی انسان کی اصالت کو اور حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں. طواف کر رہے ہیں حاجیوں کا ایک جم غفیر ہے جی, کھوے سے کھوا چل رہا ہے اور جو ہے وہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, کیا محاورے بولے جائیں گے. ایسی کیفیت میں اگر ابو بصیر امام صادق سے کہیں ما اکثر الحجیج ابن رسول اللہ, مولا کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں, تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا ما اقل الحجیج, کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں. اور وہ کہیں مولا یہ تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, مطاف بھرا ہوا ہے, طواف کرنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا ما اقل الحجیج واکثر الزجیج, کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں اور کتنے زیادہ شور شرابہ مچانے والے, چیخنے چلانے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں اور حاجی کم آئے ہوئے ہیں, شور شرابہ کرنے والے زیادہ آئے ہوئے. یہ کون ہے بھائی, یہ جو کیسے ہے؟ ایک مرتبہ حضرت نے ابو بصیر کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا, ارادہ فرمایا کہ ابو بصیر بھی وہ دیکھ لیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابو بصیر نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو امام صادق دیکھ رہے تھے, کہ جانور طواف کر رہے ہیں, کوئی ان کے درمیان میں انسان طواف کر رہا ہے. یہ جو حقیقت ہے نا, کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا. تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب نظر آئے اور انہوں نے کہا یوسف ایسا نہیں کرو گے تم, یہ نہیں کرو, جو تم سوچ رہے ہو یہ نہیں کرو. دوسرا ہے کہ حضرت جبریل امی نظر آئے اور کہا اللہ تمہارے پر ناظر ہے, اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے کہ ہمت کرو, اور ہمہ بہی یعنی مراد ہوگی کہ ہمہ بہا کہ تم دروازے کی ارادہ کرو. یہ تمہارا ارادہ کر رہی ہے, تم دروازے کا ارادہ کرو. میرے عزیزو, معاذ اللہ کہنا کافی نہیں ہے, کوشش کرنا بھی ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس نے ارادہ کیا تو فرمایا معاذ اللہ, قالا معاذ اللہ, یہ پچھلی آیت, قالا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. یہ میرا جو تمہارا شوہر ہے اس نے میرے ساتھ محبتیں کی ہیں. یہ صرف کہہ دینا زبان سے کافی نہیں ہے, بلکہ کوشش بھی کرنا ہوگی, بھاگ دوڑ بھی کرنا ہوگی. لہذا حضرت یوسف دروازے کی طرف انہوں نے ارادہ کیا. اس کا خیال یوسف تھے, یوسف کا خیال دروازہ ہوا.
اس طرح حضرت یوسف دروازے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی حضرت یوسف دروازے کی طرف بڑھے تو حضرت یوسف کا دروازے کی طرف بڑھنا، ان کا ہمت کرنا دروازوں کے کھلنے کے ساتھ جڑتا چلا گیا، دروازے کھلتے چلے گئے، تالے ٹوٹتے چلے گئے، خود بخود تالے ٹوٹتے چلے گئے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی۔ ہاں یہ یعنی یہ وہ اب یہ جو بحث ہے یہ واقعی نہیں وہ جڑی ہوئی بحث ہے کہ ارادہ کوئی اور کر رہا ہے، ظاہر کہیں اور سے ہو رہا ہے، کسی اور کی نظارت ہے، کسی اور کا عمل ہے، کسی اور کا ارادہ ہے اور کسی اور کا فعل ہے۔ جی یہاں دروازے کھلتے چلے گئے۔ امام فرماتے ہیں ہمت بأن تفعل وہما بأن لا یفعل۔ امام صادق نے ایک اور حسین فرمان عطا کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زلیخا ہمت بأن تفعل، زلیخا ہے جو ارادہ کر رہی تھی وہ ایک فعل کے انجام دینے کا ارادہ کر رہی تھی، وہما بأن لم یفعل، اور یوسف ارادہ کر رہے تھے اس کام کے نہ کرنے کا۔ وہ کام کے کرنے کا ارادہ کر رہی تھی اور وہ کام کے نہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، ارادے دونوں کے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ برہان رب، لہٰذا یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ جو پچھلی سے پچھلی آیت آپ کو یاد ہوگی، اس کے اندر تھا کہ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جی فلما بلغ اشدہ، 22ویں آیت تھی شاید، فلما اشدہ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے یوسف کو حکم بھی دیا، یعنی حکمت بھی دی، ولایت بھی دی، بصیرت بھی دی، چشم جان بھی ان کی کھولی، ان کی دل کی آنکھیں کھول دی، اور ہم نے ہی یوسف کو علم بھی عطا کیا ہے۔ وہ جو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا ہے وہی تو اب نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ ارادہ کر رہی ہے حضرت یوسف کا اور حضرت یوسف ارادہ کر رہے ہیں اللہ کا۔ وہ حکمت یہ آج نتیجہ نکل رہا ہے اس کا، اب نتیجہ نکل رہا ہے جو اللہ نے 40 سال کی عمر میں حضرت یوسف کو حکمت اور علم عطا کیا۔ آپ چلے دروازوں کی طرف اور دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی برہان، اپنے رب کی دلیل، اپنے رب کا اشارہ، اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھتے تو کیا ہوتا؟ ہم بہا، وہ بھی ایسا کر دیتے، یعنی قتل کر دیتے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یہ والا جو حصہ ہے میرے عزیزو، آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا، یہ والا حصہ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت کی عصمت پر دلیل آیت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے، میرے جوان ساتھیوں میں سے کوئی سوال کرے کہ انبیاء کی گفتگو ہو رہی ہے، یا ائمہ کو کہاں لے کے آئے آپ؟ یہاں تو انبیاء کی بحث ہو رہی ہے، حضرت یوسف کی بحث ہے۔ اس لیے میں اس کو سرایت دے رہا ہوں، اس بحث کو تمام معصومین کے لیے جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں، کیونکہ یہاں تو حضرت یوسف کے لیے لفظ آیا ہے۔ کیا؟ اسی طرح ہم بچاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ، اسی طرح ہم بچاتے ہیں عَنْهُ السُّوءَ، اپنے بندے سے، سوء یعنی قتل کا جرم، والفحشاء اور زنا کا جرم۔ ہم قتل اور زنا اور بدکاری اور برائی سے اپنے بندے کو اسی طرح بچاتے ہیں۔ کیوں؟ قاعدہ کیا ہے؟ کیوں بچاتے ہیں؟ انہم من عبادنا المخلصین، کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، یعنی قاعدہ قانون یہ بنا کہ جو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہوں گے ہم انہیں، قاعدہ تو یہ بنا نا، فارمولہ یہ بنا۔ کیوں بچاتا ہے اللہ؟ کیسے بچاتا ہے اللہ؟ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہوں میں سوء سے مراد یہاں قتل ہے، اور فحشاء سے مراد یہاں بدکاری ہے، برائی ہے، جنسی برائی ہے۔ ہم اپنے بندوں کو بچاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں بچاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہم من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ جو مخلص بندوں میں سے ہوگا اللہ اسے گناہوں سے بچائے گا،
اب اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ سعد کی آیت نمبر 83 کو پڑھ لیجئے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں ان سب کو بہکاؤں گا, میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا, میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں. فَبِعِزَّتِكَ موحد بہت بڑا تھا, وہ اللہ سے بات کر رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اللہ سے بات کر رہا ہے. تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو بہکاؤں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مگر تیرے مخلص بندوں تک میری رسائی نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے, جو بھی اللہ کا مخلص بندہ ہوگا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, جو بھی اللہ کا مخلص بندہ ہے شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے, اور جس تک شیطان کی رسائی نہیں ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں, گناہوں سے بچنے والا. صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ. مجھے ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ تک اور برداشت کرنا ہے, تھوڑا سا آگے تشریف لائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صل علی محمد وآلہ. جی الحمدللہ. یہاں پر اللہ نے قاعدہ قانون یہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا کہ یوسف بچ گئے, یوسف دروازوں کی طرف گئے اور ہم نے ان کو دروازے کھولنا شروع کیے, یہ بھائی میں نے جب انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا تو میں ہی تو حفاظت کروں گا. اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ میرے نمائندے ہیں تو حفاظت بھی تو میں کروں گا. یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے نازل کیا نحن نزلنا الذکر نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جب اللہ کا کلام اللہ ہی اس کا محافظ ہے تو اللہ نے اس کلام پہ عمل کرنے والی کچھ ہستیاں بھی بھیجی ہیں, ان کا محافظ بھی اللہ ہے. وہ جو اللہ کی حفاظت ہے نا اسے عصمت کہا جاتا ہے. قرآن مسون ہے یعنی محفوظ ہے. ایسے ہی انبیاء اور ائمہ مسون ہیں, محفوظ ہیں, گناہ ہی نہیں کریں گے, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. جو لفظ ہے وہ ان کے اختیار کی علامت ہے, ان پر اتنا واضح ہے, اللہ ان کو دکھاتا رہتا ہے, وہ دیکھتے رہتے ہیں. اب جب آپ نے اور میرے عزیزوں نے, میں نے اور آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا ہو کہ اللہ انبیاء اور ائمہ کی ایسے حفاظت کرتا ہے, تو یہ انبیاء اور ائمہ خاص طور پر مولا علی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے کہ علی کا مقایسہ کسی ایسے ویسے سے کیا جائے. کہاں اللہ حفاظت جس کی کرے, اور کہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں کہ میں اگر تمہیں بگڑا ہوا نظر آؤں تو میری ہدایت کر دینا. کیا مقایسہ ہے مولا کے ساتھ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نہیں, یہ میں درد کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے, یہ ایک تکلیف ہے, ایک تکلیف ہونی چاہیے علی والوں کو کہ کس سے مقایسہ کر رہے ہو, کن سے بات کر رہے ہو. کاش میں اونٹ کی مینگنیاں ہوتا. کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے سامنے سے حجاب بھی ہٹ جائے تو میرا یقین نہیں بڑھے گا. کیا مقابلہ ہے. اللہ جن کو بچانے والا ہے, اللہ جن کی حفاظت کرنے. میں نے اپنے تھوڑے سے مزاج سیٹ کر یہ بات کی ہے, مگر ایک درد تھا جو آپ کے سامنے رکھا. مخلصین, جی, جن کو اللہ, مخلص اور مخلص کا فرق روشن ہے نا. یہاں مخلص کا لفظ آیا ہے, مخلص کا نہیں آیا. مخلص اور ہے, مخلص اور ہے. ہم سب مخلص ہیں, اللہ کرے ایسا ہی ہو. بولیے الہی امین. ہم سب مخلص ہیں, یعنی یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارا من اس دعوے پر ہمارا ساتھ دے رہا ہو, ہمارا ضمیر اگر ہمارے اس دعوے پہ ساتھ دے رہا ہو تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں بھئی ہم اس کام میں مخلص ہیں, بھئی ہم اس کام کے اندر سچے ہیں. یہ جو مخلص خود سے خلوص اور سچائی کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں, اور جسے اللہ پاک صاف مطہر بنائے اسے مخلص کہتے ہیں.
جی مخلص اللہ کی طرف سے جس کی حفاظت کا انتظام ہو، اور مخلص جو خود اپنی حفاظت کا انتظام کر رہا ہو۔ ساری امت کو نصیحت یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرو، اور کچھ ہستیوں کو اللہ نے کہا کہ ان کی حفاظت میں کروں گا، ان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اسے کہتے ہیں عصمت۔ اب وہ جو عصمت ہے، خدا نخواستہ بلکہ کہوں معاذ اللہ، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے گناہ کرنے کی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر اختیار ہے، یعنی اختیار کو صلاحیت کہیں گے نا آپ، کسی اچھے یا برے کام کرنے کا اختیار یعنی صلاحیت۔ ان کے اندر اختیار ہے کہ وہ اچھا کام بھی کریں، برا کام کرنے کی صلاحیت ہے، مگر وہ برا کام اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ انہیں اپنا برہان، اپنی نشانی، اپنا وجود، اپنا جلوہ دکھاتا رہتا ہے۔ مثلاً پھر میں بچوں والی مثال دوں گا کہ اگر ایک بچہ، مثال میں دے چکا ہوں کہ غلط کام کر رہا ہو تو آپ مثلا اس کو ٹافی، بیٹا یہ کھا لو، اب اس کی طرف وہاں سے اس سے زیادہ اچھی چیز اسے دکھائیں گے، وہ پورا دوسری چیز کو چھوڑ دے گا۔ صرف برائی کے معاملے میں نہیں، دو اچھی چیزیں ہوں، ایک کم اچھی چیز، ایک بڑی اچھی چیز، وہ کم اچھی چیز کو لے رہا ہو، آپ بڑی اچھی چیز جو اس کے نزدیک بڑی ہے وہ چیز اسے دکھا دیں جس کو وہ جانتا ہو، جسے وہ پہچانتا ہو۔ جس کو جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں چھینا جھپٹی کر رہا ہے، جسے جانتا ہے وہ اگر اسے دکھا دیا جائے گا تو وہ چھینا جھپٹی، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گا، اس طرف آ جائے گا جس کو وہ جانتا ہوگا۔ انبیاء کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ اللہ ایسا کرتا ہے، ان کے سامنے حقیقت کو رکھ دیتا ہے۔ جب حقیقت ان کے سامنے ہوتی ہے تو یہ کیسے اسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ان کے کمال عصمت کا انداز ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ مخلص ہیں میرے عزیزو۔ مخلصوں کو جلوہ نظر آتا ہے، توجہ، مخلصوں کو جلوہ نظر آتا ہے، مخلصوں کو حقیقت نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ حقیقت بینی، کشف حجاب، جی مکاشفہ، حقائق کا کھلنا، حقیقت کا دیکھنا، اصلیت تک پہنچنا، یہ خلوص کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ یعنی جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس طرف امکان ہے کہ انسان بڑھتا چلا جائے۔ قاعدہ شاید یہ سمجھ میں آیا، شاید یہ سوچا گیا کہ جتنے ہم مخلص ہوں گے، جتنے ہم سچے ہوں گے، اتنے ہی عبادت میں مزہ آئے گا۔ تو بھائی عبادت میں مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ابھی اس عبادت کی معرفت نہیں ہے۔ قرآن اس سے برعکس کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اتنی اللہ کی عبادت کرو حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، تاکہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹ جائے۔ اگر حقیقت تک پہنچنا ہے، مخلص سے مخلصوں کی انجمن کے قریب آنا ہے۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 14 کی جگہ اللہ 15 کو بھی معصوم بنا دے گا، معصوم تو جو ہیں وہی ہیں، مگر اتنا تو ہو سکتا ہے کہ سلمان بن جاؤ، یہ تو ممکن ہے، ابو ذر بن جاؤ، مالک اشتر بن جاؤ۔ اب یہ ابو ذر، سلمان، مالک اشتر بننے کے لیے وَعْبُدْ رَبَّكَ ہے، اپنے رب کی عبادت اتنی بار بار کرو، کثرت سے کرو، حتیٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، جب تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا تو تم مخلصوں میں اس مقام تک آ جاؤ گے کہ علی کی انجمن میں بیٹھ جاؤ، مخلصوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے گا۔ یہی کچھ بیان کیا جا رہا ہے حضرت یوسف کے اس قصے کے اندر۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد وعلی۔ میرے خیال سے مجھے اجازت دیں کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، یہ دونوں وَاسْتَبَقَ مقابلہ کر رہے تھے، مسابقہ کر رہے تھے، یہ مسابقے کے لفظ کا، یہ دونوں بھاگ رہے تھے، دونوں بھاگنے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک گناہ کی طرف بھاگ رہا تھا، ایک اللہ کی مرضی کی طرف بھاگ رہا تھا، مقابلہ دونوں کا ہو رہا تھا، بھاگ دونوں رہے تھے۔ ہر بھاگنے والا نہیں ہوتا، ہر بھاگنے والا ایک جیسا بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ میدان شجاعت سے بھاگتے ہیں، کچھ میدان شجاعت سے بھاگتے ہیں اور کچھ گناہوں سے بھاگتے ہیں۔ جی بلکہ میں لفظوں کو کہوں، کچھ گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ گناہوں سے بھاگتے ہیں۔
بھائی بزدلی گناہ ہے نا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیشہ میدان چھوڑنا بزدلی نہیں ہے, کبھی کبھی میدان چھوڑنا بہادری بھی ہے. یہ شعر مجھے بتائیں گے ڈاکٹر ندیم کس کا ہے, یہ دو مصرے کس کے ہیں, مگر میں نے سنا ہے کہ یہ استاد سبت جعفر کے دو مصرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر, جی کبھی رسی گلے میں ہے کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر, جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما, اس سورے پر اور قرآن پر تدبر کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مرحومین جن کے ابتدا میں نام لیے گئے ان سب کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. سوالات کا سلسلہ ہے, مائک لے کے جائیے گا بھائی وہاں. خواتین بھی اگر آواز سن رہی ہیں تو وہ اپنے سوالات جو ہیں وہ آمادہ کر لیں, قبلہ انشاءاللہ جواب دیں گے. نہایت خوبصورت کتاب قبلہ کا آپ نے سماعت فرمایا. اپنا تعارف کرا دیجئے پہلے. اچھا ماشاء اللہ جی, سوال کیجیے. جی حضور, جی حضور. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم سوال کر سکیں. نہیں کیوں نہیں, ہم اس مطلب میرا یہ ہے کہ ہمیں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس سورہ میں یا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ سے گزارش ہے. جی جی ضرور, جی ضرور. آپ کی اجازت جی. تو میرے کچھ تھوڑے سے گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب یوسف کو تقریباً 3 سال کا ہمارا جو اسٹے ہے وہ کیوں لگا. وہ جب سب کچھ جان چکے تھے اور جان رہے تھے تو وہاں سے پھر دیکھیں ہم سے سمجھنے کے لیے. جی. دوسرا آپ سے ایک پوچھنا تھا سوال, کیونکہ میں نے کل یہ دیکھا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یعنی اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کیوں رکے رہے, یا اور وہ دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے کہ کیا 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 صحیح صحیح ہے, صحیح. پھر کیوں رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں تو اس سورج سے ہٹ کے جی حضور, ہم موبائل کا ہمارے سب کو پتا ہے کہ موبائل میں کیا ہوا کیسے ہوا. تو تقریباً 39 ڈیز جو ہے وہ اہل نجران جو ہے وہاں بیٹھے ہیں اور جناب رسول خدا سے گفتگو ہوئی ہے. تو جناب امیر بھی وہاں ہوں گے, جناب امام حسن علیہ السلام, جناب امام حسین السلام وہ بھی قریب ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, ان سے بات کر رہے ہوں گے. اب جو 40ویں دن موبائل کے لیے چلے ہیں تو انہوں نے بہت, بیوی چلی ہے, ہم اس قابل نہیں ہے کہ بیوی کے حجاب کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکے کہ کیا حجاب ہوگا. جناب رسول خدا کے پیچھے ہیں, امیر جناب امیر کے آگے ہیں, اور وہ بہت دور سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم ان سے جو بھی ہے وہ سارا جی. علم ہے. تو ایک دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے سنا کہ عربی میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے. صحیح. 3 اور اس سے اوپر جو ہے جمع کہلائے گا. اب اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی ہے مبالغہ کی, اس میں یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کے جاؤ, اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ, اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ. نفوس جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, تو اس کی ذرا تھوڑی سی صحیح ہے, صحیح ہے. ایک گزارش کی ہوتا ہے. اچھا جی جی جی. آپ کو اور ہمارے جتنے بھی آپ جیسے علماء ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. محمد عالم محمد کے صدقے میں سلامت رکھے. عافیت کا آئینہ ہے. بڑی عنایت, بڑی عنایت. کلبے صادق صاحب کو اس میڈیا سے, سوشل میڈیا سے بڑا فائدہ ہوا ہے. سوال فرما دیجیے. کلبے صادق صاحب کو میں نے ایک جگہ سیمینار میں سنا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی, اسلام دین ہے. تو ہم جیسے عام طور پہ اسلام ہی کہتے ہیں تو وہ مذہب شیعہ یا مذہب سنی وہ تفریق ہو جاتی ہے. صحیح. جبکہ دین اسلام ہے. تو یہ تھوڑی اس کی جی بہت جی ٹھیک ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں جی جی. جی ارے ارے واہ ارے واہ جی جی اقربا پروری کا الزام نہ لگ جائے نا. شعر سنا رہے تھے جی, شعر جی, شعر سنا رہے تھے جی. ہاں, سر ہی مانگتا ہے میاں. واہ
عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ محسن حشر میں کاٹیں گے وہ زبان، اچھا آواز جس کی بلند ہوئی۔ حشر کا جواب نہیں ہے۔ واہ، بہت شکریہ، بہت ایک شکریہ۔ صلوات عطیہ کر دیں گے محمد اللہم صلی اللہ۔ لف و نشر غیر مرتب کے عنوان سے جب آپ شاہد ہو جائیں گے، پہلا تو سوال یہ تھا، آپ نے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب حضرت یوسف کو اشارے مل رہے تھے، حضرت یوسف سمجھ رہے تھے کہ کیا ارادے ہیں زلیخا کے، اور مسلسل آزمائش میں تھے حضرت یوسف، تو حضرت یوسف چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کا موٹا واحد ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ وہ غلام تھے، وہ خریدے ہوئے تھے، اور جو خریدا ہوا ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ مالک کی اجازت کے بغیر خرید کے لائے تھا نا عزیز مصر دربار میں، بازار سے، تو وہ جو غلام تھے تو وہ تو جا ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ عزیز مصر انہیں نہیں نکالے، نہ بیچے کسی کو، تو آزاد نہیں تھے۔ اچھا، غلامی کا یہ تو حقیقت ہے نا، یہ تو بیچے گئے ہیں، خریدے گئے ہیں، کئی دفعہ بیچے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ، بہت بڑا دکھ، ایک بہت بڑی عزاداری ہے، بہت بڑا نوحہ ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جس کو حضرت نبی مکرم ایک کوچے سے گزر رہے تھے، ایک رستے سے گزر رہے تھے سرکار، تو حضرت کو بچوں نے گھیر لیا، نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ حضرت بلال حبشی سے کہا کہ کچھ لے کر آؤ، ان بچوں کو دوں تاکہ مجھے جانے دیں، تو وہ اخروٹ لے کر آئے، تو سرکار نے کسی کا نہیں، ایک نہیں لوں گا 2 لوں گا، تو کسی کو 2 دیے، کسی کو 1 دیا، وہ اخروٹ لے کے نبی کو چھوڑ کے جانے لگے، تو حضرت نے فرمایا کہ یوسف کو کھوٹے سکوں کے عوض چھوڑ دیا تھا اور مجھے اخروٹوں کے عوض چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا تھا، وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں رہ رہے تھے، وہ اس کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے تھے، اور بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری اہلیہ کے کیا ارادے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ جہاں تک بات میدان مباہلہ کی ہے، تو مباہلہ کے اندر نبی مکرم نے جمع کے صیغے جو استعمال کیے تو گنجائش زیادہ سے زیادہ رکھی تاکہ کل امت یہ اعتراض نہ کرتی۔ جی یاد رکھیے گا، سرکار کے زمانے میں سرکار پہ اعتراض ہوتا تھا، آپ علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مولا علی ایک واقعہ نہیں ہے، کبھی اس موقع پہ ہم بولتے نہیں ہیں نا، اصل میں سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے روک دیا ہے کہ نہ معلوم کس نااہل تک میری بات پہنچے گی، کون ٹھنڈے کمرے میں اور نرم گدے پر بیٹھ کے ہماری بات سن رہا ہوگا، کون میٹرک کی باتیں سن رہا ہوگا جس نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہم کر نہیں پاتے یہاں پر، ورنہ اتنے واقعات ہیں کہ نبی مکرم پر ان کے سامنے اعتراض ہوتا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، جی تو اعتراض ہوتا کہ آپ نے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، اللہ نے تو چاہا ہی نہیں تھا، یہ اللہ تو چاہتا ہی ہے۔ حتیٰ غدیر کے میدان میں نبی سے کتنا متجری ہوگا، کتنا زیادہ بدتمیز ہوگا، جی جس نے لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کر دیا، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ نے کہا؟ وہ وہاں تھا، وہ حاجی تھا، وہ سرکار کے ساتھ حج کر کے لوٹ رہا تھا، جس نے نبی کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا۔ تو اللہ نے گنجائش زیادہ رکھی تھی تاکہ کل کوئی یہ اعتراض نہ ہو کہ صاحب گنجائش تو تھی نہیں کہ جو کوئی اور جاتا۔ اب یہ نبی کا انتخاب ہے کہ نبی کس کو انتخاب کر رہے ہیں، یہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا۔ وہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، تو چہروں سے یہاں مراد کانہ البدر فی لیلۃ کمالہ و تمامہ یتلألأ البدر کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، یہ جو حدیث قصہ کے اندر جملہ ہے، یہ پوری چادر کو وجہ کہا گیا ہے، وہ پورے ماحول بننے کو بھائی کتنا اچھا چہرہ بنا ہوا تھا آج تفسیر قرآن کا۔ یہ جو پوری مجلس ہے نا، یہ چہرہ ہے تفسیر قرآن کا۔ جناب زہرا چادر میں ہے مگر ان کا وجود پورا ان کا وجہ ہے، ان کا حجاب، ان کی عفت ان کا وجہ ہے، ان کا چہرہ ہے۔ لہٰذا وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی علی کو تو کل دیکھ لیا تھا، نبی کو بھی کل دیکھ لیا تھا، اب جو چہرے سج کر آئے ہیں، جو شخصیات بن کر آئی ہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خود جناب زہرا کا آنا جو تھا نا، وہ اس ماحول کے اوپر روب ڈال رہا تھا۔ دشمن کو اس نے بی بی کے آنے نے ہی ہرا دیا تھا، بی بی کے آنے سے ہی وہ ہمت ہار گئے تھے کہ یہ بی بی اگر ہمارے لیے بد دعا کر دے گی،
اچھا وہ مقابلہ جو تھا یعنی مباہلہ جو تھا وہ بد دعا کا مباہلہ تھا. مباہلہ ہے ہی بد دعا کرنے کی جگہ. ہم تم پر بد دعا کرتے ہیں, تمہارے لیے اللہ سے کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے, تم ہمارے لیے کہو ہم سچے ہوں گے تو ہم پہ نہیں آئے گا, تم پہ آ جائے گا, تم سچے ہو گے تو ہم پر آ جائے گا. مباہلہ تو یہ تھا نا جی. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے. اللہ سے کہیں گے اللہ لعنت بھیج دے جو بھی جھوٹا ہے. تو انہیں پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے, جزیہ دے کے واپس چلے گئے. سمجھدار تھے, اپنی قوم بچا لی انہوں نے, جزاک اللہ. اہل بیت کی لعنت نہیں لی انہوں نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسرا سوال آپ کا تھا. تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں اسلام. دیکھیں اسلام جو ہے لن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, یہ جو غیر اسلام کو کوئی دین اسلام ہے. مذہب ان رستوں کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچاتے ہوں. مختلف مذاہب ہیں اس دین کی تشریح کرنے والے. تشیع اسلام کی ایک بہترین تشریح کو کہتے ہیں. تشیع ایک مذہب ہے جو اسلام کی ایک بہترین تشریح کو کہتے ہیں. دوسرے لوگ بھی تشریح کر رہے ہیں, بعض باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, وہ بھی مذاہب جو ہے وہ اسلام کی تشریح کر رہے ہیں. لیکن تشیع ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارا دلیل ہے کہ اسلام کی سب سے خوبصورت تشریح تشیع ہے. جی ماشاء اللہ. ایک سوال آگا, یہ کل آپ کے سے آیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جماعت نہیں کر سکتے اور وہ نہیں ہے, تو ابھی آپ نے اختیار کی بات بھی کی, تو ایسے لوگوں کا دنیا میں آنا ان کا اپنا اختیاری فعل تو نہیں ہے, پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور کے گناہ یا کسی اور کی معصیت کی وجہ سے دنیا میں ان کا آنا ہو. جی یہ قضاء و قدر کی بحث نہیں, یہ جبر و اختیار کی بحث ہے. جبر و اختیار کے اندر اس بچے کا کیا قصور جو حرام رستے سے دنیا میں آیا ہے, اس حادثے کا شکار ہو کے مر جانے والے کا کیا قصور جس کی گاڑی اس گڑھے میں جا گری کہ جو فلاں نے گڑھا کھودا تھا, اس کا کیا قصور بھائی؟ یہ مرا کیوں؟ اللہ معجزے سے اسے بچا دیتا ہے, اس نے تھوڑی کھودا تھا گڑھا تو کسی اور نے کھودا تھا. اسی طرح پتھر کسی نے پھینکا, کسی کی آنکھ میں جا کے لگا, پتھر گناہ تو اس نے کیا تھا, اس کا کیا قصور کہ یہ اندھا ہو گیا؟ ایک لمبی لسٹ بنے گی ان سوالات کی کہ ان کا کیا قصور بھائی, ان کا کیا قصور بھائی, اس کا کیا قصور؟ صرف یہی بچہ نہیں کہ جو دنیا میں غیر شرعی رستے سے آیا ہے. جی 2 لوگوں نے حرام کام کیا جس کے نتیجے میں ایک بچہ دنیا میں آ گیا, ٹھیک ہے, اس کا کیا قصور؟ تو بھائی اس کا کیا قصور جو زلزلے کی زد میں آ کے مر گیا؟ اس کا کیا قصور جو گڑھے میں گر کے مر گیا؟ اس کا کیا قصور جس کو پتھر مارا کسی نے آنکھ اس کی پھوٹ گئی, کسی نے زہر ڈالا, زہر کھا کے یہ مر گئے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ علت اور معلول کا ایک نظام ہے اس پوری کائنات میں. جواب اب یہ ہے, واہ, علت و معلول کا ایک حاکمیت قائم ہے اس پوری کائنات کے اوپر. علت اگر بن گئی ہے معلول آئے گا. آگ جلے گی تپش آئے گی. اب آپ کہیں تپش, مجھے آگ ہاتھ جل گیا, بھائی وہ آگ جل رہی تھی, وہ علت ہے تپش کے لیے. یہ نظام اللہ نہیں توڑے گا کسی کی خاطر. اگر اللہ اس نظام کو توڑ دے کسی ایک کا درد رکھتے ہوئے, کسی کا ایک احساس کرتے ہوئے, تو اس ایک نظام کے توڑنے پر جو ہنگامہ مچے گا پوری دنیا میں, وہ ہنگامہ اس سے بڑا ہوگا جتنا ہنگامہ یہ مچ رہا ہے. تو اللہ ایک بندے کو, اب اچھا ٹھیک ہے 1% صحیح کہ 1% زد میں آ رہا ہے ایک نظام کے, ایک قانون کے, ایک قاعدے کے, ایک اصول کے, ایک فارمولے کی زد میں آ رہا ہے, اس کا قصور نہیں تھا, وہ اس قانون کی زد میں آ رہے ہیں. اب وہ جس کا قصور نہیں تھا اس کے لیے پھر اللہ نے کوئی اہتمام کیا؟ ہاں, کیونکہ یہ جینیٹک کا مسئلہ ہے, خون کی خرابی کا مسئلہ ہے. اس کے اندر ماں باپ کے جس وقت وہ ملاقات کر رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ دنیا میں آیا ہے, اس وقت ان کے احساسات اور جذبات میں معصیت تھی, اس وقت ان کے احساسات اور جذبات کے اندر گناہ تھا, اس وقت شیطان شریک تھا ان کے ملنے میں. تو یہ خود بخود اس کے اندر بھی شیطنت آئے گی. سبحان, یہ جینیٹک کا مسئلہ ہے, یہ خون کی خرابی کا مسئلہ ہے.
اب اسے کیسے امام جماعت بنا دیں کہ جس کا خون ہی خراب ہو, ماشاء اللہ. جس کے اندر خراب پرزے لگے ہوئے ہوں. تو اب اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, یہ شریعت کے اندر حکم آ گیا. اسے اپنا دینی سربراہ نہیں بناؤ, اپنا سماجی سربراہ نہیں بناؤ, اسے اپنا مذہبی بڑا آدمی نہیں بناؤ, یہ تمہارا دین تمہیں صحیح طرح سے نہیں دے پائے گا. اس کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں. اب اس کا تو قصور نہیں ہے, یہ پھر سوال باقی ہے, اس کا تو قصور نہیں ہے. لہٰذا روایت ملتی ہے کہ جن بچوں, یا اس کے ساتھ اور ساری مثالیں میں نے کچھ تو دیں, مثلا اپاہج پیدا ہو گئے, ماں باپ نے غلطی کی, اچھا چلے ماں باپ نے, 2 لوگوں نے غلطی کی, ایک بچہ ناجائز طریقے سے دنیا میں آ گیا. اس کے علاوہ جو جائز طریقے سے بچے دنیا میں آ رہے ہیں مگر مفلوج آ رہے ہیں, جی ہاتھ پیر ان کے سالم نہیں ہے, ذہن ان کا سالم نہیں ہے, تو غلطی تو ماں باپ نے کی تھی کہ فلاں رات میں مجامعت کر لی تھی اور فلاں چیز کھا کے مجامعت کر لی تھی اور فلاں مثلا فلاں حالت میں انہوں نے نزدیکی کر لی تھی, اور اس حالت میں نزدیکی کرنے کی وجہ سے بچہ جو ہے ایسا پیدا ہو گیا. تو بھائی اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو جتنے بچہ پاگل پیدا ہو گیا, اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس بچے کو جو معاشرے میں شرمندگیاں اٹھانی پڑیں گی, لہٰذا روایت کہتی ہے محشر میں ان لوگوں کو خاص انعام دیا جائے گا, جنت میں انہیں خاص مقام دیا جائے گا. وہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے سماج کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا, میں نے وہاں تمہیں قربان کر دیا, یہاں میں تمہیں مقام دے رہا ہوں, تم نے جو محرومی اٹھائی ہے اس کا ایک فائدہ یہاں لے لو. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیے گا بہت سے بلند ایک بار. کھڑے ہو جی. یقیناً یہ بیرون ملک سے سوال تھا اور قبلہ نے میڈیکلی بھی اور ہر طریقے سے اس کا بہت ہی احسن جواب دیا. ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھ کے اپنا تعارف کرا دیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن رضا صاحب. جی اچھا لگ رہا ہے. میرے 3 سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے, کاغذ قلم ہونا چاہیے یہاں. جی میں لکھ رہا ہوں. مائع قیام کے حوالے سے اس کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ تقویٰ, لیکن سورہ بقرہ کی جب ہم پڑھتے ہیں ہدی للمتقین, یعنی ہدایت متقین کے لیے, اور قرآن جو ہے وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں, یہ پوری انسانیت کے لیے, انسان کے لیے. تو جب جو شخص ہدایت اس وقت جو قرآن پڑھے گا اس کو یعنی متقی ہوگا, لیکن یہاں الٹا بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اس کے لیے جو متقی. ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ کل ہماری یہ بحث ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ میرا موبائل منگوا شریعت کے میرا ڈومین میں موبائل. کام کر رہے تھے. جی حضرت یوسف. موسیٰ علیہ السلام جی وہ شریعت کے ڈومین میں کام کر رہے تھے, اور حضرت خضر وہ ولایت کے ڈومین میں کام کر رہے تھے. جی جس کی آپ نے جی میں نے جی ہاں. جس طرح آپ نے مولا علی کی مثال دی کہ میں کس طرح سے اس کو اس کے اوپر سزا دوں جس میں بھی جرم سزا دوں. لیکن ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے شریعت کے ڈومین میں ہی رکھ کے کام کیا. مولا علی نے بھی, مولا علی نے بھی, یعنی انہوں نے ولایت کا استعمال. کے حوالے سے کام کیا. امام زمانہ آ کے آپ سوال کے ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں. جی میں پوچھ رہا ہوں کیا امام زمانہ آ کے ولایت کا استعمال کریں. ولایت کے ساتھ کام جی کریں گے؟ جی یہ جی. ایک اور جی جی. کہ ابھی آپ نے کہا کہ 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان عطا کیا, حکم اور علم, حکم اور علم, اور اس کے بعد برہان کی صورت میں برہان دکھایا. جی برہان دکھایا. تو کیا یہ انبیاء جو تھے 40 یہ تو شروع سے تھے, نبی شروع سے تھے, ہمیشہ سے تھے. جی ہاں. تو یہ 40 سال بعد دکھانا کیا یہ کوئی امتحان تھا, یعنی کتنی ابتلا امتحان اور مصائب کے بعد پھر برہان دکھانا؟ یہ میں آخری سوال سے شروع ہوتا ہوں. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تو پیدائشی نبی تھے نا, ہمیشہ سے نبی تھے نا, شروع سے ہی نبی تھے نا. ہم نبی کے شروع سے نبی ہونے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, نبی بنایا جاتا ہے مگر منصب پر جو فائز کیا جاتا ہے وہ اللہ کسی ایک خاص وقت میں فائز کرتا ہے. یعنی بالقوہ نبی ہوتے ہیں, وہ بالفعل نبی بنا دیے جاتے ہیں. وہ صلاحیتاً نبی تھے مگر قلمدان سونپ رہا ہے اللہ 40 سال کی عمر میں. تم نبی ہو مگر ابھی نبوت کی ذمہ داریاں تمہاری میں نہیں دے رہا تمہیں, تم تیاری رکھو, کسی بھی وقت میں تمہارا ڈیوٹی لگا دوں گا, پوسٹنگ ہو جائے گی. میں آپ کے الفاظ میں کہوں کہ کسی بھی وقت پوسٹنگ ہو جائے گی تمہاری, کسی وقت آرڈر آ جائے گا تمہارا. تم ہو, تم صلاحیت ہو, تم اس کام کے ہو, تمہیں اس لیے ہم نے جاب پہ اپنے نظام میں رکھا ہے, مگر پوسٹنگ تمہاری ہم اپنی مرضی سے کریں گے. تو 40 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی. وہ جو
دوسرا سوال کا تو تقریباً جواب آپ نے خود دے دیا. صرف امام زمانہ ہوں گے جو حضرت خضر والا جلوہ دکھائیں گے. یعنی حضرت خضر نے تو جلوہ دکھایا, امام زمانہ اپنی ولایت اور اپنی امامت ہی ولایت کے ساتھ چلائیں گے. سبحان اللہ. ہاتھ کا اشارہ کریں گے, سارا شہر عالم ہو جائے گا. واہ واہ. جی گزر رہے ہوں گے کسی آبادی سے, لوگ کہیں گے مولا یہاں ہمارے اتنے مریض ہیں, حضرت ایک مرتبہ پانی پہ دم کریں گے, مثال دے رہا ہوں, اور کہیں گے جا کے پلا دو, سارے شفا یاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جی حضرت کسی بنجر زمین کو دیکھ کے غور سے دیکھیں گے, وہ سب کے سامنے ہری بھری ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ولایت کا اظہار کریں گے امام زمانہ. ٹھیک ہے. اور جو پہلا سوال ہے اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے کہا تھا, میرے اس میں موبائل میں قرآن کا سافٹ ویئر ہے, تو ہدی للمتقین کے ساتھ قرآن ہدی للناس بھی ہے. قرآن میں 2 جگہ آیا ہے قرآن کے بارے میں, اور ایک تو ہے ہدی للمتقین جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے, اور ایک ہے ہدی للناس. تو ہدی للناس کی آیت کا نشان میں آپ کو بتا دیتا, مگر اس وقت میں یہ آپ کل بتا دوں گا کہ نشان کیا ہے. قرآن اگر کسی پاس سافٹ ویئر ہے تو سرچ کریں, ہدی للناس بھی ہے قرآن میں اور ہدی للمتقین بھی ہے قرآن میں. یعنی قرآن میں یہ دونوں آیتیں ہیں. قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے, قرآن متقین کی ہدایت کے لیے. سوال یہ ہونا چاہیے, قرآن جب متقین کی ہدایت کے لیے تو ہدی للناس کیوں ہے, قرآن جب لوگوں کی ہدایت کے لیے تو ہدی للمتقین کیوں ہے؟ یہ تضاد تو نہیں ہے, کہیں تضاد نہیں ہے. قرآن سب کی ہدایت کے لیے ہے, مگر اس سے استفادہ متقی کر پاتا ہے. واہ واہ. جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہو اور آپ اپنے مہمان سے کہیں یہ بھی تناول فرمائے, تو کہ نہیں مجھے شوگر ہے, اچھا یہ دیکھ لیجئے کہ نہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, تو یہ کھانے کا قصور ہے یا بیماری ہے؟ سبحان قرآن تو اللہ. ہدایت سب کو دینا چاہتا ہے, مگر اس سے استفادہ وہ کرتا ہے جو صحت مند ہوتا ہے. جی امام زمانہ بلندتر سلوات. اللہم فہران کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو. علیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب 40 سال کا ڈیفائن کیا جاتا ہے, انہوں نے حکمت 40 سال کی ہوتی ہے, جب جناب یوسف کو قید میں ڈالا گیا تو کیا ان کی ایج 40 سال تھا؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جناب خضر بھی جوان ہی ہے یا نہیں, وہ بزرگ ہے, جیسے ہم ایمان زمانہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ جوان ہی ہے. اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی حضرت یوسف کو جب زندان میں ڈالا گیا تو 40 سال کی عمر تھی حضرت یوسف کی. یہ جو واقعہ گزرا ہے دروازے بند کرنے کا اور زلیخا ہمت بہی والا جو واقعہ گزرا ہے تالک والا جو واقعہ گزرا ہے, وہ حضرت یوسف کی 40 سال کی عمر تھی اس وقت. اور اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد, شاید مہینے 2 مہینے کے بعد, حضرت یوسف کو زندان میں ڈال دیا گیا. یعنی فوراً نہیں بھیجے حضرت یوسف کو زندان میں, اس نے پھر موقع دیا ہے, پھر اس نے چاہا ہے کہ حضرت یوسف تیار ہو جائیں, مگر حضرت یوسف اپنے عقیدے نظریے پہ قائم رہے. تو اس نے کہا بس, کیونکہ کل والی آیت میں جو کل ہم پڑھیں گے اس میں ہے کہ اس نے کہا کہ پھر اب اسے زندان میں ڈال دیا جائے. تو شور مچ گیا تھا, خواتین نے کہا یہ کیا کیا, یہ کیا کیا. اس نے کہا اچھا میں نے کیا کیا, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. تو اس نے پھر انتظام کیا, ساری عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کو گزروایا, اور پھر جب انہوں نے دیکھا تو ان کا بھی حال خراب ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو سچ کہہ رہی تھی, تو غلطی پہ نہیں ہے, ہم ایک نگاہ میں ہم اس کے فریفتہ ہو گئے, تو روزانہ دیکھتی ہے اسے, تو تیرا حال جو یہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہم پریشان ہو گئے اس کا حسن دیکھ کر. یہ بعد والی آیات میں ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ مسلسل 3-4 آیتیں ہیں جن کی تفسیر کرنے میں پابندی لگائی گئی ہے کہ خواتین کو اس مجلس میں نہ بٹھایا جائے. میں ہرگز یہ نہیں چاہ رہا, اور شاعروں نے بھی بڑا استفادہ کیا ان آیات سے, شعراء نے بہت تو مجھے بہنیں میری معاف کریں گی, لیکن واقعا میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض عرفا یہ جو آیات آج کل چل رہی ہیں نا, کل بھی ہے پرسوں بھی ہے, اس میں خواتین کے حوالے سے کہا ہے ان کے سامنے اس کی تفسیر نہیں کرو, تو ہم ان کے سامنے تفسیر نہیں کریں گے والی جو بعض کتابوں میں لکھی بھی ہیں. کھڑے ہوئیے. علیکم السلام بہن. مخلص دیکھیں, اخلاص جو ہے نا, میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی اولیاء الہی ہیں, معصومین تو 14 ہیں نا, ان کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے نامور عبادت گزار لوگ گزرے ہیں, بڑے کارنامے, بڑی کرامتیں, جنہوں نے بڑا مقام اپنا ثابت کیا ہے معاشرے میں,
دور مت جائیے. حضرت عباس علمدار سبحان اللہ. جی جی صاحب کرامت باب الحوائج بن گئے. وہ 14 میں تو نہیں ہے نا. اور سورہ مبارکہ نور کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام 12 ہیں مگر جن میں سے بنایا وہ 12 سے زیادہ ہیں. سبحان اللہ. یہی مطلب ہوا نا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. تو جن میں سے کچھ کو امام بنایا ہے وہ 12 ہیں جن کو امام بنایا ہے. جن میں سے بنایا 12 سے زیادہ ہے نا. تو وہ جو 12 سے زیادہ کی تعداد ہے وہ کون ہے؟ جیسے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں. برعظمت مولا عباس علمدار بلند تر صلوات. تعارف کرائیں اپنا. نہیں بات وہ پوری نہیں ہوئی تھوڑی. پوری نہیں ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسلسل عبادت ہے نا، خلوص جو ہے، عبادت سے مراد مخصوص موقوف عبادات نہیں ہے. عبادات موقوفہ اور عبادات غیر موقوفہ دو. نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے. ہر آن اپنے من کو صاف رکھ کے اس رب کو خوش کرنا عبادت ہے. لہٰذا آپ خریداری کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی من کو صاف رکھیں. آپ چیز بیچ رہے ہیں وہاں بھی من کو صاف رکھیں. آپ کسی سے مل رہے ہیں تب بھی اللہ کی خاطر ملیں. آپ کسی سے دور ہو رہے ہیں تب بھی اللہ کی خاطر ہو. یہ جو خلوص ہے نا، یہ جب کثرت سے ہو جائے گا دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے، حکمتیں جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جناب زہرا کا قول سنا دوں. بسم اللہ بسم اللہ. اس باب میں جناب زہرا کا قول بی بی فرماتی ہیں من اسعد الی اللہ خالصا عبادتہ. اس قول کو فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے. جو قول سیدہ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. من اخلصا للہ من اسعدا الی اللہ خالصا عبادتہ. من اسعدا جو اپنی خالص عبادت کو پرواز دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، صعود دیتا ہے. حبوط اترنے کو کہتے ہیں، صعود اڑنے کو کہتے ہیں. من اسعدا الی اللہ خالصا عبادتہ، جو اوپر پہنچاتا ہے اپنی عبادتوں کو خالص کر کے. احبط الی اللہ افضل مصلحتہ، تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ اترتا ہے. کیا تعبیر ہے؟ جو یہاں سے وہاں بھیجتا ہے اپنی خالص عبادتوں کو، تو پھر اللہ کی طرف سے بہترین مصلحتیں اسی کے نام اترتی ہیں. یہ جو بہترین مصلحتیں اسی کے نام اترتی ہیں، اسی کو وہ ولایت کہتے ہیں، اسی کو وہ مقام اور منزلت کہتے ہیں. جی یہ فرمائیں. چیٹ جی پی ٹی سے ہمارے موسیٰ بھائی نے وہ ہدی للناس والی آیت ہاں کیا ہے نکالی ہے. 185 سورۃ البقرہ کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ اچھا، القرآن وہاں تھی وہ تو ہدی یاد للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس یہ سب کے لیے ہے مگر استفادہ متقین کا.